السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ فصل فی سننہا وہی 51 رفع الیدین للتحریمۃ حذاء الاذنین للرجل والامۃ وحذاء المنکبین للحرۃ ونشر الاصابع ومقارنۃ احرام المقتدی لاحرام امامہ ووضع الرجل يده اليمنى على اليسرى تحت سرته وصفة الوضع أن يجعل باطن كف اليمنى على ظاهر كف اليسرى محلقا بالخنصر والإبهام على الرسوغ ووضع المرأة يديها على صدرها من غير تحليق والثناء والتعوذ للقراءة والتسمية أول كل ركعة والتأمين والتحميد والإصرار بها والاعتدال عند التحريمة من غير طأطأة الرأس وجهر الإمام بالتكبير والتسميع وتفريج القدمين في القيام قدر 4 أصابع وأن تكون السورة المضمومة للفاتحة من طوال المفصل في الفجر والظهر ومن أوساطه في العصر والعشاء ومن قصاره في المغرب لو كان مقيما ويقرأ أي سورة شاء لو كان مسافرا۔ فرما رہے فصل فی سننہا، یہ فصل ہے نماز کی سنتوں کے بیان میں۔ سنن یہ سنت کی جمع ہے، تو اس کی ترکیب اس طرح ہوگی، ہم نے بتایا تھا جو عنوان ہوتے ہیں وہ اکثر مبتدائے محذوف کی خبر بنتے ہیں، تو اگر آپ اسے فصل پڑھتے ہیں تو ایسی صورت میں اس کا جو مبتدا ہے وہ محذوف ہوگا اور وہ ہوگا ھذا، یعنی ھذا فصل فی سننہا ای فی بیان سنن الصلاۃ، یعنی یہ فصل نماز کی سنتوں کے بیان میں ہے۔ تو فصل یہ مصدر ہے۔ دیکھیے فصل میں 2 چیزوں کا اعتبار کیا گیا۔ پہلی چیز اصل کے اعتبار سے فصل یہ مصدر ہے، لیکن چونکہ اسے اسم کے طور پر استعمال کیا گیا تو اسم کا غلبہ آنے کی وجہ سے اسے اسم قرار دے دیا گیا کہ یہ جو ہے اسم ہے، اور اسے جامد قرار دے دیا گیا۔ تو فصل کو آپ مصدر بھی بنا سکتے ہیں، پہلی ترکیب، اور دوسری ترکیب یہ کہ فصل کو آپ موصوف بنا سکتے ہیں۔ قاعدہ یہ کہ جب نکرہ کے بعد جار مجرور آتا ہے تو نکرہ کو موصوف اور جار مجرور کو اس کی صفت بناتے ہیں، لہذا فصل کو اگر آپ نکرہ مان کر بنائیں گے موصوف تو فی حرف جار سنن مضاف۔ ہم نے قاعدہ بتایا تھا کہ اسم کے ساتھ جو ضمیر لگ کر آتی ہے وہ ضمیر مجرور متصل کہلاتی ہے، اسم مضاف بنتا ہے، ضمیر مضاف الیہ بنتی ہے، لہذا سنن مضاف ہا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر فی حرف جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہو جائے گا ثابتن کی، اس لیے کہ فصل یہ مذکر ہے، فصل مرفوع ہے، فصل واحد ہے، تو جس طریقے کا موصوف ویسی صفت، تو ثابتن اس میں فاعل صیغہ واحد مذکر اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اس میں ہو کر فصل موصوف کی صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر خبر مبتدا محذوف ھذا کی، جس میں ہا برائے تنبیہ ہے، ذا اس میں اشارہ مبتدا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ دوسری ترکیب یہ کہ فصل کو آپ مصدر کہہ دیں اور فی حرف جار سنن مضاف ہا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر فی جار کا مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہوا فصل مصدر کے، فصل مصدر اپنے متعلق سے مل کر خبر مبتدا محذوف ھذا کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ وہی 51 اور وہ 51 ہیں، یعنی نماز کی جو سنتیں ہیں وہ 51 ہیں۔ احدا کا معنی ہے ایک، یہاں پر 50 کا معنی 50، تو دونوں کو ملائے تو بن گئے 51۔ وہی 51 اور نماز کی سنتیں 51 ہیں۔ پہلی کیا ہے؟ رفع الیدین للتحریمۃ حذاء الاذنین للرجل والامۃ وحذاء المنکبین للحرۃ۔ اس کی پہلی سنت ہے دونوں ہاتھوں کو بلند کرنا، دونوں ہاتھوں کو اٹھانا، للتحریمۃ تکبیر تحریمہ کے لیے، حذاء الاذنین دونوں کانوں کے مقابل، دونوں کانوں کے برابر، للرجل والامۃ مرد اور باندی کے لیے، وحذاء المنکبین للحرۃ
اور دونوں کندھوں کے برابر، دونوں کندھوں کے مقابل، للحرۃ آزاد عورت کے لیے۔ تو مرد اور باندی کے لیے کانوں کی لو تک اٹھانا ہے، یعنی اس طرح ہاتھ اٹھائے کہ وہ کان کی لو سے چھو جائیں، اور آزاد عورت کے لیے اس طرح اٹھانا ہے کہ وہ اپنے دونوں کندھوں تک اٹھائے گی۔ ونشر الاصابع، اور انگلیوں کا کشادہ رکھنا ہے، انگلیوں کو پھیلانا ہے۔ اب اتنا بھی زیادہ نہیں پھیلا دینا ہے کہ انگلیاں ایک دوسری ادھر ادھر بھاگیں، مطلب جو اعتدال ہے، معتدل انداز ہے، جس طرح انگلیوں کو اپنی حالت پر چھوڑ دیا جائے تو وہ اس پر باقی رہتی ہیں، اسی طرح انگلیوں کو چھوڑ دینا ہے۔ ومقارنۃ احرام المقتدی لاحرام امامہ، اور مقتدی کی احرام، یعنی احرام سے مراد یہاں تکبیر تحریمہ ہے، اور مقتدی کے تکبیر تحریمہ کا اس کے امام کے تکبیر تحریمہ سے ملانا، یا مقتدی کا یعنی مقتدی کا تکبیر تحریمہ کو اپنے امام کی تکبیر تحریمہ سے ملانا، یعنی جیسے ہی امام نے اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھ لی، فوراً ہی مقتدی بھی اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھ لے تو یہ سنت ادا ہو جائے گی۔ اگر بعد میں یہ باندھتا ہے، جب اس نے ثنا پڑھ لیا، تو ایسی صورت میں سنت ادا نہیں ہوگی، اور اگر امام سے پہلے باندھ لیا تو ایسی صورت میں تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ ووضع الرجل یدہ الیمنی علی الیسری تحت سرتہ، اور مرد کا اپنے داہنے ہاتھ کو بائیں پر رکھنا ہے، تحت سرتہ، اپنی ناف کے نیچے۔ تو مرد جو ہے اپنے داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر اپنی ناف کے نیچے رکھے گا، جس طریقے سے ہم ہاتھ رکھتے ہیں۔ تو ترکیب کرتے ہوئے چلیں۔ واو استینافیہ، ہم نے بتایا تھا جب شروع میں واو آتی ہے تو اس کا آگے پیچھے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ واو استینافیہ کہلاتی ہے۔ ہیا، یہ ضمیر مرفوع منفصل ہے، ہم نے بتایا تھا کہ شروع میں کوئی معرب باللام اسم ہو، یا ضمیر مرفوع منفصل ہو، یا کسی کا علم ہو تو مبتدا بنتا ہے۔ یہاں پر ہیا یہ مبنی برفتح، یہ ضمیر مبتدا ہے اور یہ مسند الیہ ہے، کیونکہ مبتدا مسند الیہ ہوتا ہے۔ احدا و خمسون، تو احدا یہ معطوف علیہ ہے، واو حرف عطف، خمسون معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہاں پر بنا دیجیے سے مبدل من ہو۔ اب اگر یہاں سے قاعدہ سمجھتے ہوئے چلیں تو بڑی آسانی ہو جائے گی ترکیب کرنے میں، کہ احدا و خمسون کو یہاں پر آپ بنائے ہیں مبدل من، اور آگے جتنی بھی سنتیں ذکر ہیں آخر تک سب کو بدل بنا دیں اسی احدا و خمسون سے۔ سب سے آسان ترکیب یہ ہے، کیونکہ قاعدہ یہی ہے کہ پہلے کسی چیز کا اجمالاً ذکر ہو، پھر اس کی تفصیل لائی جائے، تو تفصیل کے اندر 3 ترکیب ہوتی ہے۔ جیسے یہاں پر کہا وہی احدا و خمسون، کہ وہ 51 ہیں، تو 51 یہ اجمال تھا، یعنی یہ تفصیل نہیں بلکہ اجمال ہے، مجمل طور پر یہ چیز بیان کی گئی ہے۔ اب آگے اسی کی تفصیل لا رہے ہیں، پوری 51 سنتیں کون کون ہیں، تو جو تفصیل ہے، جو 51 سنتیں بیان کی جا رہی ہیں آگے، یہ اسی کو تفصیل کہا جاتا ہے، اور اس کے اندر 3 ترکیبیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی ترکیب یہ ہے کہ اس کو جو ہے اسی اجمال سے بدل بنا دیا جائے۔ دوسری ترکیب یہ ہے کہ اس کو مبتدائے محذوف کی خبر بنائی جائے۔ تیسری ترکیب یہ ہے کہ اسے اعنی فعل محذوف کا مفعول بھی بنایا جائے۔ تو اگر اسے آپ اعنی فعل محذوف کا مفعول بھی بنائیں گے تو ایسی صورت میں رفع الیدین نہیں پڑھیں گے بلکہ رفع الیدین، یعنی فتحہ پڑھیں گے، کیونکہ مفعول بھی بننا ہے اس کو۔ اور اسی طریقے سے نشر الاصابع ومقارنۃ احرام المقتدی ووضع الرجل، یعنی جتنی بھی سنتیں آگے سب پر فتحہ پڑھتے ہوئے چلے جائیں گے۔ تو ہم یہاں مبدل من اور بدل کی ترکیب کرتے ہیں جو زیادہ آسان پڑے گی، صرف معطوف علیہ قرار دے کر اسی احدا و خمسون کا بدل بنا دینا ہے۔ تو ترکیب سماعت فرمائے، ہیا ضمیر مرفوع منفصل مبتدا، احدا معطوف علیہ، واو حرف عطف، خمسون معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ مبدل من ہو۔ رفع یرفع باب فتح یفتح ثلاثی مجرد، رفع مادہ ہے، اسی کا مصدر ہے۔ تو رفع مصدر، یدین یدن کا تثنیہ ہے، یہ بن گیا مضاف الیہ۔ رفع مصدر مضاف، پہلا نکرہ دوسرا معرفہ، مضاف الیہ۔ رفع مصدر مضاف، الیدین مضاف الیہ۔ لام حرف جار، التحریمت مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہوا رفع مصدر کے۔ حذاء، اس کو یہ مقابل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، تو حذاء یہ مضاف، الاذنین مضاف الیہ۔
مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ بن جائے گا معطوف علیہ، کیونکہ آگے پھر حذاء المنکبین آ رہا ہے، تو حذاء المنکبین کا عطف ہوگا حذاء الاذنین پر، اور للحرتے کا عطف ہوگا للرجل والامۃ پر۔ ایک حرف عطف کے ذریعے دو چیزوں کا عطف کیا جا سکتا ہے، لہذا حذاء یہ مضاف، الاذنین مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ بن گیا معطوف علیہ۔ اس کے بعد للرجل، لام حرف جار، الرجل مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر معطوف علیہ، لام حرف جار الرجل معطوف علیہ، واو حرفیت الامتی معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر پھر ہم اس کو بنا دیں گے لام حرف جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر پھر اس کو بنائیں گے معطوف علیہ، کیونکہ آگے للحرہ آ رہا ہے تو للحرہ کا عطف للرجل والامۃ پر ہے۔ اس کے بعد واو حرفیت حذاء مضاف، المنکبین مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ معطوف ہو گیا حذاء الاذنین پر، حذاء الاذنین معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ مفعول فیہ ہو گیا رفع الیدین یعنی رفع مصدر کا، اور اس کے بعد للحرہ لام حرف جار، الحرۃ مجرور، جار مجرور سے مل کر یہ معطوف ہو گیا للرجل والامۃ پر، جار اپنے مجرور سے مل کر اب یہ معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ رفع مصدر کا ظرف لغو ثانی، رفع مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ مفعول فی دونوں ظرف لغو سے مل کر معطوف علیہ۔ ترکیب یہاں پر تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حذاء الاذنین للرجل والامۃ و حذاء المنکبین للحرہ، یعنی حذاء المنکبین کا عطف ہے حذاء الاذنین پر، اور للحرۃ کا عطف ہے للرجل والامۃ پر، تو رفع مصدر مضاف، الیدین مضاف الیہ، للتحریمت جار مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق رفع مصدر کے، حذاء الاذنین مضاف مضاف الیہ سے مل کر معطوف علیہ، لام حرف جار الرجل معطوف علیہ، واو حرفت الامۃ معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ لام جار کا مجرور، جار مجرور سے مل کر پھر اس کو بھی بنائیں گے معطوف علیہ، واو حرفت حذاء مضاف، المنکبین مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر معطوف ہو گیا یہ حذاء الاذنین کا، لام حرف جار الحرۃ مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر یہ معطوف ہو گیا للرجل والامۃ پر، یعنی جار مجرور کا عطف جار مجرور پر کریں گے۔ اب حذاء الاذنین معطوف علیہ اپنے حذاء المنکبین معطوف سے مل کر مفعول فی رفع مصدر کا، اور للرجل والامۃ معطوف علیہ اپنے الحرہ معطوف سے مل کر ظرف لغو ثانی ہو گیا رفع مصدر کا، اب یہ بن گیا معطوف علیہ۔ واو حرفیت نشر الاصابع، اصبع کی جمع ہے اصابع اور انگلیوں کا پھیلانا، تو نشر یہ مصدر ہے، اصابع یہ مضاف الیہ، نشر مصدر یہ مضاف، الاصابع مضاف الیہ، پہلا نکرہ دوسرا معرفہ مضاف مضاف الیہ، مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر معطوف اول کس کا رفع الیدین کا، ومقارنۃ احرام المقتدی لاحرام امامہ، اور مقتدی کی تکبیر تحریمہ کا اس کے امام کی تکبیر تحریمہ سے ملانا، تو مقارنت یہ باب مفاعلت کا مصدر، قارن یقارن مقارنت، تو مقارنت یہ مضاف، احرام مضاف الیہ مضاف، المقتدی مضاف الیہ، لام حرف جار، اب جو ہے احرام مضاف الیہ مضاف اپنے المقتدی مضاف الیہ سے مل کر مضاف الیہ ہو گیا مقارنت مضاف کا، لام حرف جار احرام یہ باب فعال کا مصدر ہے، احرام مضاف، امام مضاف الیہ مضاف، ہی ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، قاعدہ سماعت کرتے ہوئے چلیں کہ آخر میں ایک ضمیر آ جائے اور اس ضمیر سے پہلے جتنے بھی نکرہ اسم ہوں سب کو مضاف مضاف الیہ مضاف قرار دیتے ہیں، لہذا لام حرف جار احرام مصدر مضاف، امام مضاف الیہ مضاف، ہی ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مضاف الیہ ہوگا، احرام مصدر مضاف کا، احرام مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر لام جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہو گیا مقارنت مصدر کے، مقارنت مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ اور ظرف لغو سے مل کر معطوف ثانی ہو گیا رفع الیدین للتحریمت کا پر۔ اب آگے کہہ رہے ہیں ووضع الرجل یدہ الیمنی علی الیسری تحت سرتہ، اور مرد کا اپنے داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھنا، تحت سرتہ اپنی ناف کے نیچے، یعنی پہلے جو ہے اپنی ناف کے نیچے بائیں ہاتھ کو رکھے گا، پھر بائیں ہاتھ کے اوپر دائیں ہاتھ کو رکھے گا، تو واو حرفیت وضع وضع یضع آتا ہے، تو وضع یہ فعل ماضی معروف صیغہ وضع یہ ہے، بلکہ یہ مصدر ہے، وضع یہ مصدر ہے مضاف، الرجل مضاف الیہ، ید مضاف، ہو ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر موصوف۔ یہاں قاعدہ وہ سمجھتے ہوئے چلیں کہ پہلے نکرہ اسم کا استعمال ہو، پھر اس کے بعد ضمیر آ جائے، اور اس کے بعد پھر معرفہ اسم آ جائے،
تو اس اسم نکرہ اور ضمیر کو ملا کر مضاف مضاف الیہ کہہ کر موصوف بناتے ہیں اور معرفہ اسم بعد میں جو آتا ہے اس کو صفت بناتے ہیں. وہی قاعدہ یہاں جسے شرح و میات عامل پڑھتے ہوئے کہتے ہیں کہ الحمدللہ علی نعمائہ الشاملہ و آلائہ الکاملہ. اور مشکوٰۃ شریف میں بھی ایسی بہت سی حدیثیں گزری ہیں جن میں اس کا استعمال کافی زیادہ پایا گیا ہے. تو یہاں پر یدا مضاف اور ہو ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر موصوف، الیمنا صفت. اب اگر کوئی چاہے کہ یہ کہے کہ یدہو میں جو ہو ضمیر ہے ہم اس کو موصوف بنا دے تو ہم کہیں گے ضمیر نہ موصوف بنتی نہ ہی صفت بنتی ہے. لہذا ید مضاف ہو ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر موصوف، الیمنا صفت. موصوف صفت سے مل کر یہ مفعول بہ ہو گیا وضع مصدر کا، کیونکہ مصدر کا بھی مفعول بہ ہوتا ہے. علی حرف جار الیسرا مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہو گیا وضع مصدر کے. تحت مضاف سرت مضاف الیہ مضاف ہی ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ مضاف الیہ ہوا تحت مضاف کا. تحت مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ مفعول فیہ ہو گیا وضع مصدر کا. وضع مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ مفعول بہ ظرف لغو مفعول فیہ سے مل کر یہ تیسرا معطوف ہو گیا رفع الیدین للتحریمہ کا. اب آگے صفت الوضع رکھنے کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ ہاتھ کو کس طریقے سے ناف کے نیچے رکھا جائے گا. تو اس رکھنے کی کیفیت کو بیان کر رہے ہیں. تو یہ جو صفت الوضع بیان کیا جا رہا ہے یہ ان اقسام میں شمار نہیں ہوگا بلکہ اس کی الگ ترکیب ہو جائے گی. کہاں تک؟ صفت الوضع سے لے کر یہ من غیر تحلیقن تک یہ الگ ترکیب ہے. اس کو ہم معطوف علیہ بنا کر ختم کر دیں گے. تو یہاں پر ترکیب ہوگی واو حرفیت صفت پہلا نکرہ، اس کے بعد الوضع معرفہ. تو پہلا نکرہ دوسرا معرفہ مضاف الیہ. تو پہلے ترجمہ سنیں وصفۃ الوضع ان یجعل باطن کف الیمنی علی ظاہر کف الیسری محلقا بالخنصر والابہام علی الرسوغ. اور رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان یجعل باطن کف الیمنی، کہ وہ یعنی مرد داہنے ہاتھ کے یعنی داہنے ہتھیلی کے باطن کو بائیں ہتھیلی کے ظاہر پر رکھے. اس طرح رکھنے کی حالت کیا ہو؟ محلقا بالخنصر والابہام علی الرسغ، حلقہ بناتے ہوئے خنصر اور ابہام سے علی الرسغ گٹے پر جو چھوٹی انگلی ہے اسے جو ہے خنصر کہا جاتا ہے اور انگوٹھے کو ابہام کہا جاتا ہے. تو خنصر اور ابہام یعنی چھوٹی انگلی اور انگوٹھے سے وہ الرسغ یعنی گٹے کو پکڑے گا، اور جو باقی تین انگلیاں ہوں گی وہ اسی طریقے سے اوپر رکھی ہوئی ہوں گی. وہی طریقہ بتانے وہ صفت الوضع ان یجعل باطن کف الیمنی علی ظاہر کف الیسری محلقا بالخنصر والابہام علی الرسغ. اور رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ مرد داہنے ہاتھ کے داہنے ہتھیلی کے باطن کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کے ظاہر پر رکھے اس طور پر کہ وہ حلقہ بنانے والا ہو، چھوٹی انگلی اور انگوٹھے کو علی الرسغ گٹے پر یعنی گٹے پر مضبوطی سے پکڑنے والا ہو. ووضع المرأة یدیہا علی صدرہا من غیر تحلیق، اور عورت کے رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ عورت اپنے ہاتھ کو اپنے سینے پر رکھے گی. تو پتہ یہ چلا کہ عورت اپنے ہاتھ کو اپنے سینے پر رکھے گی نہ کہ ناف کے نیچے. عورت اپنے دونوں ہاتھ کو اپنے سینے پر رکھے گی من غیر تحلیق بغیر حلقہ بنائے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنے چھوٹی انگلی اور انگوٹھے سے الرسغ گٹے کو پکڑے گی، نہیں، بلکہ وہ ہاتھ کو صرف دوسرے ہاتھ پر رکھ لے بغیر حلقہ بنائے. تو اس کی الگ ترکیب ہوگی. ترکیب سماعت فرمائے واو استینافیہ صفت یہ مضاف، الوضع مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مبتدا. ان مصدریہ ناصبہ ہے، فعل مضارع کو 4 حروف نصب دیتے ہیں، ان لن کئی اذن. تو اسی میں سے ایک ان ہے اسی لیے یہ جعل پڑھا جا رہا ہے. تو جعل یجعل باب فتح یفتح ثلاثی مجرد ہے اور جعل مادہ ہے. تو یجعل فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ ذوالحال، اس میں جو ہوا کی ضمیر وہ بنے گی ذوالحال اور اس کا حال جو ہے وہ آگے آ رہا محلقا بالخنصر والابہام علی الرسغ. تو یہ حال بنے گا یجعل میں ہوا ضمیر سے. لہذا یجعل فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل. باطنہ مضاف، کف مضاف الیہ مضاف، الیمنی مضاف الیہ.
مضاف اپنے مضاف الیہ مضاف سے مل کر مضاف الیہ ہوگا، باطن مضاف کا، باطن مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول بہ ہو گیا یجعل فعل کا۔ علی حرف جار ظاہر مضاف، کف مضاف الیہ مضاف، الیسرا مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مضاف الیہ ہوگا ظاہر مضاف کا، ظاہر مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر علی جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہو گیا یجعل فعل کے۔ اب اس کے بعد محلقم، حلق یحلق التحلیق باب تفعیل سے ہے، اسی سے محلق اس میں فاعل ہے جو حال بنے گا یجعل میں ہوا ضمیر سے، تو محلقن اس میں فاعل صیغہ واحد مذکر، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، با حرف جار الخنصر مجرور، لیکن ڈائریکٹ نہیں بلکہ اس کو معطوف علیہ بنائیں گے، با حرف جار الخنصر معطوف علیہ، با حرف ید الابہام معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر با جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغ اول ہوا محلقن اس میں فاعل کا، علی حرف جار الرسغ مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغ ثانی ہوا محلقن اس میں فاعل کا، محلقن اس میں فاعل اپنے فاعل اور دونوں ظرف لغ سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ حال ہو گیا یجعل میں ہوا ضمیر سے، ذوالحال اپنے حال سے مل کر یجعل کا فاعل، یجعل فعل اپنے فاعل مفعول بہ ظرف لغ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ مصدر کی تعویل میں ہو کر صفت الوضع مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، کیونکہ آگے وضع المرأہ آ رہا ہے، واو حرفیت وضع مصدر مضاف، المرأۃ مضاف الیہ، یدی یہ اصل میں یدی نے تھا، تو جب اس کی اضافت ہا ضمیر کی طرف کی گئی تو اس کا نون گر گیا، تو یدی مضاف ہا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر مفعول بھی ہوا وضع مصدر کا، علی حرف جار صدر مضاف ہا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر علی حرف جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو اول متعلق ہوا وضع مصدر کی، من حرف جار غیر مضاف تحلیق مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر من جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو ثانی ہوا وضع مصدر کا، وضع مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ مفعول بہ دونوں ظرف لغو سے مل کر یہ بن جائے گا معطوف صفت الوضع ان یجعل پر۔ اب جو ہے معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ معطوفہ ہو گیا، ٹھیک، اور ہم نے یہاں تک دیکھیے عبارت تحت سرتی ہی، یہ پورا ہم نے وضع الرجل یدہ الیمنی علی الیسری تحت سرتی ہی کو تیسرا معطوف بنایا ہے رفع الیدین للتحریمہ کا، اور آگے جو عبارت کی صفت الوضع یہ الگ تھا۔ اب آگے چوتھا معطوف آ رہا والثناء والثناء، واو حرفیت الثناء یہ معطوف ہو جائے گا، چوتھا معطوف کس کا؟ اسی پہلے والے معطوف علیہ کا، والتعوذ یہ پانچواں معطوف، الثناء کا معنی ہوتا ہے ثنا کرنا، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک یہ پڑھنا، والتعوذ اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا، للقراءۃ قراءت کے لیے، تو یہاں پر الثناء یہ معطوف رابع یعنی چوتھا معطوف ہو گیا، واو حرفیت التعوذ معطوف خامس پانچواں معطوف، لیکن التعوذ یہ باب تفعول کا مصدر ہے، تو آگے للقراءۃ آ رہا تو للقراءۃ اسی التعوذ کے متعلق ہوگا، لام حرف جار القراءۃ مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہوا اسی التعوذ کے، التعوذ مصدر اپنے متعلق سے مل کر پانچواں معطوف، والتسمیۃ اول کل رکعۃ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہر رکعت کے شروع میں، ہر رکعت کے شروع میں، تو یہاں پر التسمیہ یہ مصدر ہے باب تفعیل کا، کیونکہ سما یسمی تسمیہ آتا ہے، کیونکہ باب تفعیل کا مصدر تسمیہ کے تفعیلہ کے وزن پر بھی آتا ہے، تو التسمیہ تو یہ مصدر اولا مضاف کل مضاف الیہ مضاف رکعت مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مضاف الیہ ہوگا اولا مضاف کا، اولا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول فیہ ہو گیا التسمیۃ مصدر کا، التسمیۃ مصدر اپنے مفعول فیہ سے مل کر یہ چھٹا معطوف ہو گیا پہلے والے پر، والتامین واو حرفیت التامین یعنی آمین کہنا، والتحمید اور تحمید یعنی سمع اللہ لمن حمیدہ کہنا، والاسرار بہا اور ان دونوں کا یعنی ثنا کا، اور اسی طریقے سے وما بعدہ اور جو اس کے بعد ان دونوں کا آہستہ سے کہنا، یعنی آمین بھی آہستہ کہنا، اسی طریقے سے
والتحمید اور سمع اللہ لمن حمیدہ بھی آہستہ سے، اور ربنا ولک الحمد جو کہنا یہ آہستہ سے کہنا ہے۔ تو یہاں پر ترکیب کرتے ہوئے کہیں گے واو حرفیت التامین معطوف 7واں معطوف، واو حرفیت التحمید 8واں معطوف، واو حرفیت الاسرار یہ باب افعال کا مصدر ہے، اور با حرف جار ہا ضمیر مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہوا الاسرار مصدر کے، الاسرار مصدر اپنے متعلق سے مل کر یہ نواں معطوف، والاعتدال عند التحریمۃ من غیر طأطأۃ الرأس، اور تحریمہ کے وقت یعنی تکبیر تحریمہ کے وقت الاعتدال برابر کرنا، من غیر طأطأۃ الرأس سر کو جھکائے بغیر، یعنی جب تکبیر تحریمہ کہہ دی گئی تو اب جب نیت باندھ لیا تو ایسی صورت میں سر کو جھکانا نہیں بلکہ سر کو برابر رکھ کر کھڑا ہونا، والاعتدال عند التحریمۃ من غیر طأطأۃ الرأس، اور تحریمہ کے وقت برابر کھڑا ہونا ہے بغیر سر کو جھکائے۔ واو حرفیت الاعتدال یہ باب افتعال کا مصدر ہے، اور عندہ مضاف، اور التحریمۃ مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی ہو گیا الاعتدال مصدر کا، من حرف جار غیر مضاف طأطأۃ مضاف الیہ مضاف، الراس مضاف الیہ، طأطأۃ مضاف الیہ مضاف، الراس مضاف الیہ سے مل کر مضاف الیہ ہوا غیر مضاف کا، غیر مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر من حرف جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہوا الاعتدال مصدر کے، الاعتدال مصدر اپنے متعلق سے مل کر یہ 10واں معطوف۔ آگے فرما رہے ہیں وجہر الامام بالتکبیر والتسمیع، اور امام کا تکبیر یعنی اللہ اکبر کہنا، والتسمیع یعنی سمع اللہ لمن حمیدہ کہنا یہ جہر کے ساتھ ہو، اور امام کا تکبیر اور تسمیع جہر کے ساتھ کہنا یعنی بلند آواز سے کہنا۔ تو واو حرفیت جہر یہ مضاف پہلا نکرہ، دوسرا معرفہ مضاف مضاف الیہ، تو جہر مضاف یہ مصدر ہے، الامام مضاف الیہ مضاف الیہ ہو گیا، با حرف جار التکبیر مجرور، بلکہ بنائیں التکبیر کو معطوف علیہ، واو حرفیت التسمیع معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر با حرف جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہو گیا جہر مصدر کے، جہر مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ بھی معطوف ہو گیا اسی پہلے والے پر، یعنی پہلے کو ہم نے معطوف علیہ بنایا، سب کو معطوف بناتے ہوئے آئیں گے، اتنا یاد رکھیں بس۔ اور اگر التسمیع پر آپ کسرہ پڑھتے ہیں تو اس کا التکبیر پر ہوگا، اور اگر الگ سے اس کو سنت اس سے منقطع مانتے ہیں تو التسمیع پڑھا جائے گا۔ وتفریج القدمین فی القیام قدر 4 اصابع، اور دونوں قدموں کا قیام میں 4 انگلیوں کی مقدار کشادہ کرنا، یعنی جب کھڑا ہو اور تکبیر تحریمہ کہہ لیا ہے، نماز شروع کر دی ہے، تو ایسی صورت میں جو کھڑے ہونے کی جو صفت ہے وہ کھڑا ہوگا تو 4 انگلیوں کا فاصلہ ہوگا اس کے دونوں قدموں کے درمیان، وہی کہنے وہ تفریج القدمین فی القیام قدر 4 اصابع، اور دونوں قدموں کو کشادہ کرنا قیام میں 4 انگلیوں کی مقدار۔ واو حرف تفریج یہ باب تفعیل کا مصدر ہے، فرج یفرج تفریج ثلاثی مزید فی ہے، تو تفریج مصدر مضاف، القدمین مضاف الیہ قدم کا تثنیہ، فی حرف جار القیام مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہو گیا تفریج مصدر کے، قدرہ مضاف، 4 مضاف الیہ مضاف، اصابع مضاف الیہ، چونکہ اصابع یہ مساجد کے وزن پر غیر منصرف ہے تو یہ جمع منتہی الجموع ہے، تو اس وجہ سے غیر منصرف اس لیے اصابع پڑھا جا رہا ہے، حالانکہ مضاف الیہ بن رہا ہے، لہذا قدرہ مضاف، 4 مضاف الیہ مضاف، اصابع مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مضاف الیہ ہو گیا، یہ قدرہ مضاف کا، قدرہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ مفعول بہ ہو گیا تفریج مصدر کا، تفریج مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ ظرف لغو اور مفعول بہ سے مل کر یہ بھی ہو گیا معطوف پہلے والے پر۔ اس کے بعد ہے وَأَن تَكُونَ السُّورَةُ الْمَضْمُومَةُ لِلْفَاتِحَةِ مِنْ طِوَالِ الْمُفَصَّلِ فِي الْفَجْرِ وَالظُّهْرِ وَمِنْ أَوْسَاطِهِ فِي الْعَصْرِ وَالْعِشَاءِ وَمِنْ قِصَارِهِ فِي الْمَغْرِبِ لَوْ كَانَ مُقِيمًا۔ یہاں ترکیب سماعت فرمائیں۔ واو حرفیت ان مصدریہ ناصبہ،
اور کانا یکونو یہ اصل میں یکونو تھا، تو جو ہے جب ان داخل ہوا تو یکونا بن گیا، تکونا بن گیا۔ تو ان مصدریہ ناصبہ، تکونا یہ فعل ناقص، الصورت موصوف، المضمومہ یہ ضمہ یا ضموں سے جو ہے اس میں مفعول کا صیغہ ہے۔ تو پہلے ترجمہ اس کا کریں پھر ترکیب آسان ہو جائے گی۔ اور یہ کہ سورہ فاتحہ سے ملائی جانے والی صورت فجر اور ظہر میں طوال مفصل سے ہو، اور عصر اور عشاء میں اوساط مفصل سے ہو، مغرب میں قصار مفصل سے ہو، لو کانا مقیمن اگر وہ مقیم ہو۔ تو آگے طوال مفصل اور اوساط مفصل کی بحث ہم انشاءاللہ دیکھیں گے، کیونکہ ترکیب میں بھی وقت لگتا ہے۔ پہلے ترکیب دیکھ لیتے ہیں۔ تو ان مصدریہ ناصبہ ہے، یہ تکونا یہ فعل ناقص ہے، الصورت موصوف، المضمومہ الصورت موصوف، المضمومۃ اس مفعول صیغہ واحد مؤنث، اس میں ہیا کے ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا نائب فاعل، کیونکہ اس میں مفعول میں نائب فاعل نکلتا ہے۔ لام حرف جار، الفاتحہ مجرور، فتح یفتح باب فتح یفتح ہی ہے، تو اسی سے فاتحہ اس میں فاعل ہے ثلاثی مجدد صیغہ واحد مؤنث، تو الفاتحہ اس میں فاعل صیغہ واحد مؤنث، اس میں ہیا کے ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر لام حرف جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغ متعلق ہوا المضمومہ اس میں مفعول کے، اس میں مفعول اپنے نائب فاعل اور ظرف لغ سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر الصورت موصوف کی صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر تکونا کا جو ہے یہ بن گیا اسم، اور اس کی خبر ہے من طول المفصل فی الفجر والظہر۔ تو من حرف جار یہ طوال جو ہے یہاں پر بنے گا مضاف، المفصل مضاف الیہ، فی حرف جار الفجر معطوف علیہ، واو حرفیت الظہر معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر، فی حرف جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغ متعلق ہو گیا طوال کے، طوال مصدر ہے، طوال مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ اور ظرف لغ سے مل کر من حرف جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ہم اس کو بنا دیں گے معطوف علیہ، کیونکہ آگے ومن اوساط ہی آ رہا ہے، تو جار مجرور کا عطف جار مجرور پر کیا جائے گا، تو من طوال المفصل فی الفجر والظہر بن گیا معطوف علیہ جار مجرور سے مل کر، آگے واو حرفیت من حرف جار اوساط مضاف وسط کی جمع، یہ ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، اوساط یہ مصدر ہے، فی حرف جار العصر معطوف علیہ، واو حرفیت العشاء معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر فی جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر یہ ظرف لغ متعلق ہو گیا اوساط مصدر کے، اوساط مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ ظرف لغ سے مل کر من حرف جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر معطوف اول ہو گیا من طوال المفصل کا، واو حرفیت من حرف جار قصار مضاف یہ ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، فی حرف جار المغرب مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغ متعلق ہو گیا قصار مصدر کے، قصار مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ ظرف لغ سے مل کر من حرف جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر یہ معطوف ثانی ہو گیا من طوال المفصل فی الفجر والظہر کا، معطوف علیہ اپنے دونوں معطوف سے مل کر، یہاں قاعدہ سمجھے کہ جار مجرور کا عطف جار مجرور پر کیا جائے گا، تو اب معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ ظرف مستقر ہو جائے گا ثابتتن کا، یہ تکونوں کی خبر بنے گی، تکونا جو فعل ناقص ہے، ثابتتن کیونکہ کانا یکونو جو فعل ناقص ہوتے ہیں ان کی خبر منصوب ہوتی ہے، ثابتتن اس میں فاعل صیغہ واحد مؤنث، اس میں ہیا کی ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر تکونا کی خبر، تکونا فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر بتاویل مصدر ہو کر یہ بن جائے گا مثل جزا، کیونکہ آگے آ رہا لو کانا مقیمن، تو جب لو وصلیہ کے بعد جو لو ہوتا ہے اس کے بعد ایک جملہ ہو اور دوسرا جملہ موجود نہ ہو، تو ایسی صورت میں جو پہلے اس کے جملہ ہوتا ہے اسے مثل جزا کہا جاتا ہے، لہذا ان تکون سورۃ المضمومۃ للفاتحہ من طوال المفصل الی آخرہ یعنی فی المغرب تک، یہ بن گیا مثل جزا، لو حرف شرط کانا فعل ناقص، اور کانا کے اندر ہوا ضمیر وہ پوشیدہ ہے،
اور جو لوٹے گی مصلی یعنی نماز پڑھنے والے کی طرف۔ تو لو حرف شرط، کانا فعل ناقص، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا اسم مقیمن منصوب ہے کانا کی خبر ہونے کی وجہ سے۔ کانا فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ شرط اپنی مثل جزا سے مل کر یہ بن جائے گا معطوف۔ کس پر معطوف ہو جائے گا؟ اسی پہلے والے پر جو سب سے پہلا معطوف بنایا۔ وَيَقْرَأُ أَيَّ سُورَةٍ شَاءَ لَوْ كَانَ مُسَافِرًا، اور اگر وہ مسافر ہو تو جو سورت چاہے پڑھے۔ وَيَقْرَأُ أَيَّ سُورَةٍ، اور جو سورت چاہے پڑھے، لَوْ كَانَ مُسَافِرًا، اگر وہ مسافر ہو۔ تو اس کی ترکیب ہوگی واو حرفیت یقرأ، قرأ یقرأ باب، فتح یفتح ثلاثی مجرد، اور قرأن مادہ آتا ہے یعنی محموز اللام ہے۔ تو یقرأ فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل۔ ایا مضاف، سورتن موصوف۔ قاعدہ یہاں پر سمجھے کہ نکرہ کے بعد جب جملہ آتا ہے تو نکرہ کو موصوف اور جملہ کو صفت بناتے ہیں، لہذا سورتن موصوف، شاء فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل۔ شاء بھی شیعہ تھا تو اس کو الف ما قبل مفتوح ہونے یا ما قبل مفتوح ہونے کی وجہ سے یا کو الف سے بدلا تو شاء بنا۔ تو شاء فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل۔ فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صورتن موصوف کی صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر ایا کا مضاف ہے۔ ایا مضاف اپنے مضاف سے مل کر مفعول بہ ہو گیا یقرؤ فعل کا۔ یقرؤ فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مثل جزا، کیونکہ آگے بھی لو کے بعد ایک ہی جملہ ہے، لو کانا مسافرن۔ تو یقرؤ ایا سورتن شاء یہ مثل جزا، لو حرف شرط، کانا فعل ناقص، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا اسم، مسافرن یہ منصوب ہے کانا کی خبر ہونے کی بنیاد پر۔ تو مسافرن کانا کی خبر، کانا فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر جزا و شرط اپنی مثل جزا سے مل کر جملہ شرطیہ ہو کر یہ بھی معطوف اسی پہلے پر۔ وَإِطَالَةُ الْأُولَى فِي الْفَجْرِ فقط، اور فجر کی پہلی رکعت میں لمبا کرنا، یعنی فجر کی پہلی رکعت کو لمبا کرنا۔ اطالۃ الاولیٰ، اور پہلی رکعت کو لمبا کرنا، فی الفجر فجر کی نماز میں، فقط صرف بس۔ واو حرفیت اطالت یہ باب افعال کا مصدر ہے، اطال یطیلو، تو اطلتا یہ فعل ماضی آئے گا، اطال یطیلو اسی سے اطلتا آتا ہے، آگے ہم وضاحت کریں گے اطلتا ہم نے کیوں نکالا۔ تو اطالت یہ مضاف باب افعال کا مصدر، الاولیٰ مضاف ہے، فی حرف جار الفجری مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہو گیا اطالت مصدر کے۔ اطالت مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ ظرف لغو سے مل کر یہ بھی معطوف ہو گیا اسی پہلے والے پر، سب سے پہلا رفع الیدین جو ہم نے بتایا تھا وہی اس پر۔ اب اس کے بعد فقط، تو فقط کی ترکیب یہاں پر ہم کریں گے کہ فقط جو ہے اس میں فا فصیحیہ، قط اس میں فعل بمعنی انتہی، انتہی فعل امر صیغہ واحد مذکر، اس میں انتا کی ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، جس میں ان ضمیر تا علامت خطاب، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر یہ شرط، یہ جزا ہے، اور اس کی شرط جو ہے نکلے گی اذا اطلت الاولی فانتہی، اذا اطلت الاولی فانتہی۔ تو فقط کو انتہی کے معنی میں لے کر ہم نے جزا بنا دیا، اور اس کی شرط ہے اذا اطلتا، اطالا اسی بابی فعال سے اطالت سے، اطالا یطیلو سے اطالت ہے نا، تو اسی سے اطلتا فعل ماضی معروف ہے۔ اذا اطلت الاولی فی الفجر، تو اذا یہ ظرف زمان متضمن بمعنی شرط مفعول فی مقدم، عبارت محذوف ہوگی اذا اطلت الاولی فی الفجر، تو اذا یہ ظرف زمان متضمن بمعنی شرط مفعول فیہ مقدم، اطلتا فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر حاضر، اس میں تا ضمیر مرفوع متصل بارز اس کا فاعل، الاولی مفعول به، فی حرف جار الفجر مجرور، جار مجرور اس میں کا ظرف لغو متعلق ہو جائے گا اسی اطلتا فعل محذوف کے۔ اطلتا فعل اپنے فاعل مفعول به مفعول فیہ ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ ہوا۔ آگے تکبیرۃ الرکوع، اور رکوع کی تکبیر کہنا، تو رکوع میں جو تکبیر کہی جاتی ہے تو یہ تکبیر کہنا، اللہ اکبر کہنا، یعنی رکوع کے لیے رکوع میں، وتسبیحہ ثلاثا، اور اس کی تسبیح 3 مرتبہ کہنا۔ اس کی تسبیح کیا ہے؟ یعنی جب رکوع میں جاتے ہیں تو ہم اللہ اکبر کہہ کر جاتے ہیں، اور اس کی تسبیح جو پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم، تو اسی کی تسبیح کہہ رہے ہیں، وتسبیحہ ثلاثا، اور اس کی تسبیح 3 مرتبہ پڑھنا۔
تو تکبیرہ یہ مضاف ہے، باب تفعیل سے ہے، اور رکوع مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر یہ بھی معطوف ہو گیا اسی پہلے والے معطوف علیہ پر۔ واو حرف تسبیح یہ بھی باب تفعیل کا مصدر ہے، سبح یسبح تسبیح، تو تسبیح و مضاف ہو ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ۔ ثلاثن یہ صفت بنے گی موصوف مقدر زمانن کی، زمانن موصوف اپنی صفت سے مل کر مفعول فیہ ہو جائے گا تسبیح مصدر کا، تسبیح مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ مفعول فیہ سے مل کر یہ بھی معطوف ہو گیا اسی رفع الیدین پر۔ وَأَخْذُ رُكْبَتَيْهِ بِيَدَيْهِ وَتَفْرِيجُ أَصَابِعِهِ وَالْمَرْأَةُ لَا تُفَرِّجُهَا، تو اخذ یہ مصدر مضاف ہے، رکبتئی یہ اصل میں رکبتین تھا، تو جب اس کی اضافت کی گئی تو نون گر گیا، تو اخذ مصدر مضاف، اخذ یاخذ باب نصر عنصر محموز الفا، اخذ مصدر مضاف، رکبتئی مضاف الیہ مضاف، یہ ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر مضاف الیہ ہوا اخذ مصدر مضاف کا، با حرف جار، یدیہ یہ اصل میں یدین تھا، جو اضافت کی گئی تو نون گر گیا، یدی مضاف یہ ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر باجار کا مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہو گیا اخذ مصدر کے، اخذ مصدر مضاف نے مضاف الیہ ظرف لغو سے مل کر یہ بھی معطوف ہو گیا اسی پہلے والے پر رفع الیدین پر۔ وتفریج اصابعہ، واو حرف تفریج مصدر مضاف، فرج یفرج تفریج باب تفعیل ثلاثی مزید فی، اصابع مضاف الیہ مضاف یہ ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مضاف الیہ ہوا تفریج مصدر مضاف کا، تفریج مصدر مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر یہ بھی معطوف ہو گیا اسی رفع الیدین پر۔ والمرأة لا تفرجها، واو حرفیت المرأة مبتدا، لا تفرجها لا تفرجو فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، فرج یفرج تفریج اسی سے صیغہ واحد مؤنث غائب ہے، اس میں ہیا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، ہا ضمیر منصوب متصل مفعول بھی، فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر، المرأة مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ بھی معطوف۔ اب آگے دیکھیں معطوف علیہ اپنے تمام معطوفات سے مل کر، ہم نے بتایا تھا رفع الیدین للتحریمت کو معطوف علیہ، اب معطوف علیہ اپنے تمام معطوفات سے مل کر یہ خبر یہ بدل ہو جائے گا 51 سے، مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر ہیا مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، یعنی آگے بھی جتنی سنتیں سب کو معطوف 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 قرار دے دیں گے مکمل جو ہیں، پھر اس کو ہم بنا دیں گے اسی کا بدل۔ اور دوسری ترکیب یہ کہ رفع الیدین للتحریمہ کو خبر بنا دیں مکمل، تو مبتدا محذوف نکالیں، آحادها، پھر نشر الاصابع پر نکالیں ثانیہا، پھر مقارنۃ احرام المقتدی لاحرام امامہ پر نکالیں ثالثها، ووضع الرجل یدہ الیمنی علی الیسری تحت سرتہ پر رابعها، تو اس طرح اس طرح آپ مبتدا خبر بنا سکتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وَهِيَ 51 کو مبتدا خبر بنا کر ختم کر دیں اور رفع الیدین پڑھیں، تو ایسی صورت میں معطوف علیہ قرار دے کر مفعول بھی بنا دیں آنی فعل کا۔ تو یہاں تک ہماری یہ ترکیب مکمل ہوئی۔